السلام علیکم۔ آج کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ میں ہوں ابرار حسین استوری۔ ناظرین، اس خبر کے بعد پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی ہے، یعنی وزیر اعظم کا اچانک استعفیٰ اور آرمی چیف نے کنٹرول سنبھال لیا، اور یہ ہلچل مچنے والی خبر نے ہر طرف جو ہے ایک آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی، اور مظاہرین آخر جس عوام نے سلیکٹ کیا تھا، جس عوام نے ووٹ دیا تھا، اس عوام نے آج گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور پھر وزیر اعظم آفس گھس گئے، اور وزیر اعظم کے گھر میں گھس گئے، آفس میں گھس گئے، توڑ پھوڑ کی مجسمے گرائے گئے۔ اس دل کا خیز خبر کے بعد ہر طرف ہلچل مچ گئی، اور آرمی چیف نے جزوی مارشل لا لگانے کا اعلان کر دیا، اور پھر جو وزیر اعظم تھے وہ بیرون ملک فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ فوج نے ہیلی کاپٹر فراہم کیا، اور یہ تیل کا خیز خبر اس وقت پوری دنیا میں چل رہی ہے۔ یہ خبر ہے کیا، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، یہ پاکستان نہیں بلکہ یہ بنگلہ دیش کی بات ہو رہی ہے، اور اپنے پڑوسی ملک جو 1971 میں پاکستان سے آزاد ہوا تھا، اور اسی بنگلہ دیش کے اندر حسینہ واجد، یہ وہ عوامی تحریک سیاسی جماعت ہے شیخ مجیب الرحمان کی، جس نے پاکستان سے آزادی لی تھی بنگلہ دیش کے۔ اس سیاسی جماعت کو آج جو جماعت اسلامی کے جن رہنماؤں کو، جن کارکنان کو کٹہرے میں لایا گیا، پھانسیاں دی گئی، آج ان کا جو خون تھا وہ رنگ لے آیا، اور بنگلہ دیش کی عوام کا، بنگلہ دیش کے طلباء کا جو احتجاج تھا وہ رنگ لے آیا۔ بنگلہ دیش کی سڑکوں میں، ڈھاکہ کی سڑکوں میں اس وقت جشن کا سما ہے۔ ناظرین، بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد نے عوامی مزاحمت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، اور حسینہ واجد نے وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، جبکہ آرمی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر وہ ملک سے فرار ہو گئی، اور یہ ہیلی کاپٹر 45 منٹ کا ٹائم دیا گیا تھا فوج کی جانب سے حسینہ واجد کو، وزیر اعظم بنگلہ دیش کو، کہ آپ فوراً یہاں سے نکل جائیں ملک سے، کیونکہ ملک کے حالات بگڑتے جا رہے تھے۔ کشیدہ حالات کی وجہ سے بہت زیادہ ہلاکتیں ہو چکی تھیں، کئی زخمی ہو چکے تھے، اور اس کے بعد آرمی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر وہ بھارت پہنچ گئی، یعنی جو مغربی بنگال ہے بھارت کا شہر، وہاں پہنچ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آرمی چیف جو ہیں بنگلہ دیش کے، وہ سرکاری ٹی وی پر آئے اور انہوں نے خطاب کیا، اور اس خطاب میں جو بنگلہ دیش کے آرمی چیف ہیں وقار الزمان نے کچھ اہم اعلانات کیے، اور آج بنگلہ دیش میں کچھ صورتحال اس طرح، جیسے پاکستان میں 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے، اس طرح کی صورتحال وہاں پر پیدا ہوئی، اور جلاؤ گراؤ، توڑ پھوڑ، مجسمے، کیا کیا کچھ ہوا، گولیاں چلی، آنسو گیس چلا، اور ہر طرف ایک کھلبلی سی مچ گئی۔ تو اس کے بعد آرمی چیف کی جانب سے آج جو خطاب کیا گیا، اس میں کہا گیا کہ صدر سے جلد ملاقات کروں گا، اور پھر عبوری حکومت بنانے کے لیے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، بہت جلد عبوری حکومت بنائیں گے، اور عبوری حکومت ملک کا نظام چلائے گی۔ اس کے علاوہ آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا کہ ہم بنگلہ دیش میں امن لائیں گے، عوام سے پرامن رہنے کی انہوں نے اپیل بھی کی، اور کہا کہ آج رات تک ان تمام مسائل کا حل تلاش کریں گے، اور تحقیقات ہوں گی کہ یہ معاملات کیوں اور کیسے ہوئے۔ اس کے علاوہ ناظرین، کہا گیا کہ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں ہزاروں اور لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، طلباء اور ان کے رشتہ داروں کا جشن اس وقت جاری ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس، یعنی بنگلہ دیش کے وزیر اعظم ہاؤس میں، وہاں پر جو طلباء ہیں، وہ عوام ہے، وہ وہاں پر پہنچ چکی ہے، جشن کا سما ہے، نعرے بازی ہو رہی ہے، حسینہ واجد کے خلاف نعرے بازی ہو رہی ہے، ان کی سیاسی جماعت کے خلاف نعرے بازی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہزاروں لوگوں نے حسینہ واجد کی وزیر اعظم ہاؤس کے علاوہ جو ان کی رہائش گاہ ہے حسینہ واجد کی، وہاں پر بھی داخل ہو گئے ہیں اور توڑ پھوڑ کی ہے۔ اس کے ساتھ آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ طلباء پرامن رہیں، اپنے گھروں کو جائیں، تمام معاملات کا بہتر حل نکالیں گے۔ اس کے علاوہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ عبوری حکومت کے لیے جو عوامی لیگ ہے، حسینہ واجد کی جو سیاسی جماعت ہے، اس کے علاوہ تمام بنگلہ دیش کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ بات چیت ہوگی، مشاورت ہوگی، اس کے بعد عبوری حکومت تشکیل دی جائے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بنگلہ دیش کی عوام کو پرامن رہنے کی اپیل کی، اور کہا کہ جو حسینہ واجد تھی اب وہ یہاں سے جا چکی ہیں، اور اس کو ہیلی کاپٹر مہیا کیا گیا اور وہ بھارت چلی گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا اس معاملے کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آخر یہ بنگلہ دیش میں اتنا کچھ ایسے کیوں ہوا، بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کو استعفیٰ کیوں دینا پڑا، یہ حالات کیوں وہاں پر رونما ہوئے، طلباء تحریک اس قدر عروج پر کیسے پہنچی۔ یقیناً 1971 کے شہداء کے حوالے سے یہ بڑی خبر تھی، ان کے لواحقین کو کوٹے، ان کے بیٹے پوتوں کو کوٹے کے حوالے سے یہ معاملہ تھا۔ تو ناظرین، تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ چند دن قبل بنگلہ دیش ہائی کورٹ نے فریڈم فائٹر، یعنی جنہوں نے 1971 کی جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا، ان کے بچوں اور پوتوں کو سرکاری نوکریوں میں 30% کوٹا بحال کیا جانے کے بعد بنگلہ دیش کے ہزاروں طلباء سڑکوں پر نکل آئے تھے اور احتجاج کیا۔ اس احتجاج کو اتنا طویل ہوا، پولیس اور کی جانب سے روکنے کی کوشش کی گئی، حالات کشیدہ ہوئے، اور پھر
جب بہت حالات کشیدہ ہوئے تو بنگلہ دیش کے سپریم کورٹ نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا اور پھر یہ 30% کوٹا تو ختم کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ تحریک نہیں رکی۔ حسینہ واجد کو استعفیٰ دینے کے مطالبات کیے گئے طلباء کی جانب سے اور یہ سلسلہ شروع ہوا۔ پھر 16 جولائی کو ان مظاہرین کے دوران 6 طلباء کی موت بھی ہوئی اور پولیس کے فائرنگ کی وجہ سے۔ پھر 20 جولائی کو بنگلہ دیش کے حالات زیادہ خراب ہونے پر وزیر اعظم حسینہ واجد نے ملک میں کیئرفول نافذ کیا۔ اس دوران حالات کشیدہ دیکھ کر فوج بھی طلب کی گئی اور اس دوران بنگلہ دیش کے اندر انٹرنیٹ اور جو سوشل جو سائٹس ہیں وہ ساری کچھ بند کر دی گئی۔ ہر طرف ایک اندھیرا سا پھیلنے لگا اور پھر عوامی مزاحمت مزید آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد گزشتہ روز بنگلہ دیش میں طلباء نے حسینہ واجد اور اس کے حکومت کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کرتے ہوئے سڑکوں پر آئے اور توڑ پھوڑ کی ان کے رشتہ دار ان طلباء کے، کیونکہ ان کا مطالبہ بھی مانا گیا تو اس کے باوجود وہ سڑکوں پر آئے اور پھر 300 سے زیادہ جو لوگ تھے پولیس کی فائرنگ اور شیلنگ کی وجہ سے اپنی جان کی بازی ہار گئے اور اس کے علاوہ سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے۔ حالات بہت زیادہ کشیدہ ہوئے اور پھر جو مجیب الرحمان جنہوں نے بنگلہ دیش آزاد کرایا تھا ان کے مجسمے گرائے گئے اور پھر جلاؤ گراؤ اور ہر طرف ایک عجیب سا سما وہاں پر نظر آنے لگا، جبکہ جدوجہد آزادی جو بنگلہ دیش کی تھی، مخالفت کرنے والی جو جماعت اسلامی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش کی آزادی کے وقت 1971 میں جماعت اسلامی وہ واحد سیاسی جماعت تھی جو آزاد بنگلہ دیش کے حامی نہیں تھی، اور بعد میں جب حسینہ واجد نے حکومت سنبھالا تو حسینہ واجد نے ان ایک جو جماعت اسلامی کے رہنما تھے، وہ کارکن تھے، ان کو جو ہے جیلوں کے ذریعے جو عدالتوں کے ذریعے ان کو سزائیں سنائیں، کئی لوگوں کو پھانسیاں چڑھائی گئی۔ آج اس کا صلہ حسینہ واجد کو مل گیا اور یقیناً اس کی اپنی عوام نے اس کو گھر جانے پر، ملک چھوڑ کر بھاگنے اور فرار ہونے پر مجبور کیا۔ یہ ہے وہ عوامی تحریک۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش کی فوج نے حسینہ واجد کو 45 منٹ کا الٹیمیٹم دیا تھا، جس طرح ملک کے حالات جب بہت زیادہ کشیدہ ہوئے اور پھر اس دوران حسینہ واجد کی جانب سے خطاب یعنی تقریر ریکارڈ کرنے کی بھی کوشش کی گئی، اس سے اجازت لی گئی کہ کوشش کی تو اجازت بھی نہیں دی گئی اور پھر وہ تقریر بھی حسینہ واجد کو ریکارڈ نہیں کرنے دی گئی اور اس کے بعد وہ اس ملک سے فرار ہو گئی۔ اس کے علاوہ آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ فوج کوئی کرفیو یا ایمرجنسی نافذ نہیں کر رہی ہے اور نہ ہی کوئی مارشل لا لگانے جا رہی ہے، بلکہ عبوری حکومت بنانے کا اعلان کر دیا ہے آرمی چیف کی جانب سے بنگلہ دیش کے، اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو عبوری حکومت بنے گی وہ حسینہ واجد کی جو سیاسی جماعت ہے اس کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں پر مشتمل ایک عبوری حکومت بنائے گی جو ملک کا نظام چلائے گی اور پھر یہ معاملہ بھی دیکھے گی کہ یہ معاملہ یہاں تک کیسے پہنچا، اس کی تحقیقات کرے گی اور اس کے جو ملزم ہیں یا مجرم ہیں ان کو کٹہرے تک بھی لایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، حسینہ واجد بالآخر جب یہ صورتحال بنگلہ دیش میں ہوئی، ملک کے حالات بہت زیادہ کشیدہ ہوئے تو وہ ملک سے 45 منٹ کا جو آرمی کی جانب سے ٹائم دیا گیا تھا وہ سہ نہیں سکی اور پھر جو ہیلی کاپٹر فراہم کیا گیا تھا فوج کی جانب سے، اس ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر وہ فرار ہو گئی، بھارت چلی گئی اور ممکنہ طور پر جو حسینہ واجد ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ہیلی کاپٹر مہیا کیا گیا اور پھر فوجی ہیلی کاپٹر میں وہ بھارت کے جو مغربی بنگال ہے وہاں پر پہنچ گئی ہے اور اب وہاں پر وہ آپ کو پتہ ہے فرار کی زندگی، جلاوطنی کی زندگی گزاریں گے اور پھر اس سارے حادثے کے اندر 300 سے زیادہ بنگلہ دیش کے جو لوگ تھے، طلباء تھے، عوام تھے، ان کی ہلاکتیں ہوئی، سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے اور یہ سارا کچھ پولیس کی فائرنگ اور شیلنگ کی وجہ سے ہوا اور یہ حسینہ واجد کے اقدامات کے اوپر ہوا اور حسینہ واجد کے ان معاملات پر بنگلہ دیش کی عوام نے مزاحمت کی اور پھر انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ یقیناً جس طرح پاکستان کے اندر 9 مئی کے اندر واقعات ہوئے، آپ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح کے واقعات ہوئے، فوجی تنصیبات جو ہے پر اٹیک کیا گیا، سیم اسی طرح کی سچویشن وہاں پر بھی کی گئی اور پھر بالآخر وزیر اعظم حسینہ واجد کو اس تمام معاملے پر عوامی تحریک کے سامنے، عوام کی مزاحمت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے، استعفیٰ دینا پڑا، ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا، فرار ہونا پڑا اور آرمی چیف نے آ کر سارا کنٹرول سنبھالا اور پھر ایک مخلوط حکومت بنانے کا اعلان کر دیا جو ملک کا نظام چلائے گی۔ تو یہ پوری دنیا میں آج کی اس خبر نے ہلچل مچا دی ہے، ہر طرف آج یہی خبر ہے کہ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم فرار ہو گئی، استعفیٰ دے دیا اور آرمی چیف نے کنٹرول سنبھال لیا۔ تو یہ بنگلہ دیش کے آج کے حالات ہیں اور یہ آج کی سب سے بڑی خبر تھی۔ اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔